امریکی صدر ٹرمپ نے چین کو بھی سپر پاور مان لیا۔ چین کے تاریخی دورے پر آئے ٹرمپ نے کہا، طاقتور ملک متحد ہوتے ہیں تو دنیا خاص رخ اختیار کر لیتی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو وسعت دینا چاہتا ہوں۔ اقتصادی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ چین میں ہمارا زبردست استقبال ہوا، ماضی میں ایسا نہیں دیکھا۔ ایک دوسرے کا احترام ترقی کی پہلی منزل ہے۔ چینی صدر کی امریکہ کو پارٹنرشپ کی پیشکش۔ صدر ٹرمپ کے اعزاز میں اسٹیٹ ڈنر سے خطاب میں کہا، ہمیں حریف نہیں شراکت دار بننا چاہیے۔ چین اور امریکہ کا ساتھ ترقی کر سکتے ہیں۔ باہمی تعاون میں ہی جیت ہے۔ محاذ رائے سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوگا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ صدر ٹرمپ نے چینی صدر اور ان کی اہلیہ کو 24 ستمبر کو وائٹ ہاؤس کے دورے کی باضابطہ دعوت بھی دی۔ چینی صدر نے آبِ ہرمز کھولنے میں مدد کی پیشکش کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں بتایا، صدر شی جن پنگ نے آزاد جہاز رانی یقینی بنانے اور ایران تنازع ختم کرانے میں تعاون کا یقین دلایا۔ صدر شی جن پنگ ایران کے ساتھ معاہدہ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ چین ایرانی تیل کا بڑا خریدار ہے، اس لیے ان کے درمیان تعلقات اچھے ہیں۔ چینی صدر کی خواہش ہے کہ آبِ ہرمز جہاز رانی کے لیے کھلی رہے۔ متحدہ عرب امارات ایران پر حملوں میں براہ راست ملوث تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا الزام، کہا یو اے ای نے امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے لیے فوجی اڈے فراہم کیے، انٹیلیجنس معلومات کے ذریعے دشمن کی مدد کی۔ یو اے ای اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے۔ اسرائیل کے ساتھ اتحاد متحدہ عرب امارات کو تحفظ فراہم نہیں کر سکا۔ اسے ایران کے حوالے سے اپنی پالیسیز پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ یو اے ای نے میناب اسکول پر حملے کی مذمت تک نہیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے برکس اجلاس کے موقع پر ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی تازہ ترین صورتحال سمیت اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کی چین کی بانڈز مارکیٹ میں انٹری۔ پاکستان کو پانڈا بانڈز کے لیے سرمایہ کاروں کی غیر معمولی پیشکش۔ پانڈا بانڈز کا ہدف $25 کروڑ تھا۔ پاکستان کو 5 گنا زیادہ $1 ارب 26 کروڑ کی پیشکش موصول ہوئی۔ پاکستان پانڈا بانڈ سے حاصل رقم پر 2.5% سالانہ شرح کے حساب سے اضافی ادائیگی کرے گا۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کا کہنا ہے، پاکستانی معیشت ترقی کے سفر پر چل پڑی۔ چینی سرمایہ کاروں کی دلچسپی پاکستان پر بھرپور اعتماد کا سرٹیفکیٹ ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے لیے آئی ایم ایف سے مشاورت کا دوسرا روز۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کو آئندہ مالی سال بجٹ میں 215 ارب روپے کے نیٹ ٹیکسز لگانے کی یقین دہانی کرا دی۔ آئندہ بجٹ میں 430 ارب روپے کے ریونیو اقدامات لیے جائیں گے۔ ریٹیل سیکٹر کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرنے کے لیے اسکیم لانے پر غور۔ سیلز ٹیکس جمع کرنے کے لیے سیلز ٹیکس ایکٹ کا 3rd شیڈول وسیع کیے جانے کی تیاریاں۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 3rd شیڈول میں شامل اشیاء کی قیمت، سیلز ٹیکس کی شرح ظاہر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ مشرقی وسطی جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی اہداف حاصل کیے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی قسط کے بعد رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے، مشرقی وسطی کے تنازع سے پاکستان کی معاشی ترقی متاثر ہوئی۔ معاشی اصلاحات کے ذریعے پاکستان طویل مدت معاشی گروتھ حاصل کر سکتا ہے۔ مالی سال 2026 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 7.2% رہنے کا تخمینہ ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 17.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت کی طرح اب معاشی طاقت بنانا ہے۔ سفر طویل اور دشوار ہے، قوم فیصلہ کر لے تو سب ممکن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا 10 مئی کو پوری قوم نے شاندار طریقے سے مارکحت منایا۔ دشمن ہماری بہادری کو رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ہاؤسنگ شعبے میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا، کم آمدنی والے طبقے کے لیے سستے گھروں کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ بے ہنگم شہری پھیلاؤ سے ذرائع زمین پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ہاؤسنگ شعبے کے تمام معاملات کو شفافیت کے لیے ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر آئینی ترمیم یا بجٹ پاس کرنا ممکن نہیں۔ آئینی ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی سے فی الحال کوئی بات نہیں کی گئی۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم نے صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ سپریم کورٹ اور آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی نمائندگی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری کا پی پی کے پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب، کہا ملک کو مالی اور معاشی بحران کا سامنا ہے۔ عوام پر مہنگائی کے بم گر رہے ہیں۔ وفاق اور صوبے مل کر عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے۔ حکومت سے بجٹ مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی کی 4 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی درست سمت میں چل رہی ہے، اس پر کسی بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ 28ویں آئینی ترمیم کے لیے حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات جاری۔ مجوزہ آئینی ترمیم اور بعض قوانین میں تبدیلیوں کے لیے 3 سے 4 مسودے تیار۔ نئے این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ نہروں والا معاملہ بھی زیر بحث۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے کی تجویز زیر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے، وفاق نے بی آئی ایس پی کا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لی۔ موقف اپنایا، دفاع قرضوں سود کی ادائیگی کے بعد وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، این ایف سی ایوارڈ کو نہ چھیڑا جائے، اس سے صوبے متاثر ہوں گے۔ آئینی ترمیم پارلیمان کا حق ہے، لیکن اتفاق رائے نہ ہو تو ترمیم نہیں کی جا سکتی۔
JUI کو سیاست مت سکھاؤ بلکہ ہم سے سیکھو. ہم نفرت کی سیاست دفن اور اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. اصولوں سے تجاوز کریں گے تو مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں جلسے سے خطاب. کا ملک کا نظم و ضبط چلانے والے اداروں کا احترام کرتا ہوں. سندھ ویسے ہی ڈاکوں کے ہاتھ میں ہے. صدر مملکت کو استثناء ہے. زندگی بھر اس کے خلاف مقدمہ نہیں ہو سکتا. آبِ ہرمز بند ہونے سے ہمارے حکمرانوں کی آبِ ہرمز بھی بند ہوئی. ایران کے ساتھ معاہدہ کرو اور جائز طریقے سے تیل لاؤ. 22 مئی کو ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی آج اسلام آباد میں احتجاج کرے. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے خزانہ بھرنے کے لیے پیٹرول پر لیوی 117 روپے تک پہنچا دی. حکومت کو لیوی ختم کر کے عوام کو ریلیف دینا ہوگا. وفاقی وزراء پیٹرولیم قیمتوں میں مزید اضافے کی باتیں کر رہے ہیں. بیرون ملک سے پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا مہم بے نقاب. گمراہ کن اطلاعات اور نام نہاد ذرائع سے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. معتبر پاکستانی میڈیا اور فیکٹ چیک فورمز نے پروپیگنڈا مسلط کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات تطارل کا ایکس پر پیغام. کہا پاکستان کے خطے میں امن کے کردار کو متنازع بنانے کی مذموم سازش کی جا رہی ہے. عام دشمن عناصر پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کامیاب کارروائیوں سے خائف ہیں. پاکستان خطے میں پائیدار امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. منفی مہم بے نقاب کرنے میں ذمہ دار پاکستانی میڈیا اور انفلوئنسرز کا اہم کردار ہے. پاکستان دشمن عناصر کا جھوٹا بیانیہ ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے. کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ کی منشیات فروخت کرتی تھی. کسٹمرز میں شوبز انڈسٹری اور سیاستدانوں کے اہل خانہ بھی شامل. انمول اور پنکی کے دوران تفتیش ہوش ربا انکشافات. بتایا لاہور سے کراچی منشیات بھیجنے کے لیے انٹرسٹی بسوں کا استعمال کیا جاتا. 2 سال تک خاتون کے ذریعے بائک رائڈر سے ڈیلیوری کرائی, پھر خود بھائی ناصر کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئی. فوڈ ڈیلیوری برانڈ کی جعلی یونیفارم میں کوکین سپلائی کی جاتی. پولیس اہلکار کامران نے میرے رائڈرز کو حراست میں لے کر 2 کروڑ کی رشوت لی. درخشاں گزری اور بورڈ بیسن پولیس کو لاکھوں روپے ماہانہ ادا کرتی تھی. انمول کا NF پر بھی رشوت لینے کا الزام. بتایا NF انسپیکٹر احسان بھائی ناصر کو حراست میں لیتا اور رشوت لے کر چھوڑتا رہا. کوکنگ نیٹ ورک کے تقریباً 700 سے 800 صارفین ہیں. اداکارہ اور ماڈل سارا, MKM رکن قومی اسمبلی صادق افتخار اور ان کی اہلیہ بھی رابطے میں تھیں. پولیس رپورٹ میں بتایا گیا ملزمہ گینگ کے ذریعے اسکولوں کے کم عمر بچوں کو ٹارگٹ کرتی تھی. گینگ پوش علاقوں اور نجی تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرتا. تعلیمی اداروں میں ملزمہ کے نیٹ ورک کو روکنے کے لیے تفتیش ضروری ہے. کراچی پولیس کا اعلیٰ افسر مقدمات سے بچانے میں پنکی کا مددگار نکلا. ذرائع کا کہنا ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس نے کمزور تفتیش اور ناقص کیس تیار کیے, جس کے باعث پنکی کو 9 مقدمات میں بریت ملی. اعلیٰ افسر نے کمزور مقدمات تیار کر کے پنکی کی مدد کی. رائڈرز کے خلاف مقدمات میں پنکی کا نام شامل کیا گیا. کمزور مقدمات کے باعث رائڈرز رہا ہوئے اور پنکی کو بھی بریت ملی. پولیس ریکارڈ کے مطابق 15 میں سے 9 مقدمات میں ڈرگ کوئین بری ہو چکے ہیں. 6 مقدمات میں پنکی کی گرفتاری ڈال دی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے پنکی کی پیشی اسکینڈل میں بھی ساؤتھ زون کے اعلیٰ افسر کا نام سامنے آیا ہے. ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان کا پروسیکیوشن میں خامیوں کا اعتراف. کہا پروسیکیوشن میں موجود مسائل بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. پنکی کے کیسز کی تفتیش میں ہماری طرف سے کوئی خلا نہیں. پنکی کو پروٹوکول دینے والوں سے طویل انکوائری. DIG ویسٹ آفس میں 9 گھنٹے پوچھ گچھ جاری رہی. SSP سٹی علی حسن, SHO گارڈن, SIO سمیت 7 افسران اور اہلکاروں کا بیان لیا گیا. 3 لیڈی کانسٹیبل سے بھی بیان قلم بند کیے گئے. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے اپنے کسٹمرز کو بھیجے گئے مزید پیغامات سامنے آ گئے. کسٹمرز کو بھیجی گئی الگ الگ اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی AIY نیوز سامنے لے آیا. آڈیو میں پنکی نے منشیات سے متعلق جوابات دی. منشیات کا اثر کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا مشورہ بھی دیا. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی اور ارمغان کیس میں مماثلت پائی گئی ہے. پنکی بھی ارمغان کی طرح منشیات بیرون ملک سے منگواتی تھی. پنکی کے تانے بانے بیرون ملک منشیات کارٹل سے جڑنے لگے. پنکی کے سب سے زیادہ کلائنٹس کوکین کے تھے جو وہ خود تیار کرتی تھیں. اس سے پہلے ارمغان اور شیراز بھی تفتیش میں امپورٹڈ منشیات منگوانے کا اعتراف کر چکے ہیں.